الشيطان الرجيم قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اس سے پہلے جمعے میں بتایا گیا تھا اسلامی معاشرہ اور اسلامی زندگی ہمارے اندر سے نکل گئی اور آنے والی نسلیں لگ رہا ہے کہ اسلامی معاشرے سے دور کا بھی ان کا واسطہ نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں اپنی نسلوں کو دیکھنا ہے تو مسجد میں دیکھیں کہ 10 سال سے لے کر 15 سال کا بچہ آ رہا ہے یا نہیں۔ یہ میں نہیں، علماء کا یہ مشورہ ہے کہ ہماری مسجدیں نسلوں سے خالی ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت نہ کرنے والا وہ سب سے بڑا ظالم ہے، باپ یا ماں۔ اسلامی تربیت کرو، ورنہ صرف نام کا اسلام رہ جائے گا۔ ایک جگہ چند لوگ گئے مصر کے علاقے میں، اور مصر اور سیریا دنیا میں واحد 2 کنٹریز ایسی ہیں، ملک جہاں انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، یہ سیریا فلسطین کا ہی علاقہ ہے۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ مسلمان پکے سچے ایک جگہ پہنچے تو وہاں مسجد کے اندر جانور بندھے ہوئے تھے۔ بڑا افسوس، یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے اذان لگائی کہ نماز پڑھی جائے، اللہ کا گھر ہے، یہ گندا ہو رہا ہے۔ تو جیسے ہی اذان لگائی، بوڑھی بوڑھی عورتیں نکل کر آئیں اور یہ کہنے لگیں کہ آپ سے 20 سال پہلے ایسے ہی لوگ آئے تھے جو آپ نے اذان لگائی۔ پوری تحقیق ہوئی، پتہ چلا کہ سب مسلمان تھے، لیکن انہوں نے اپنی نسلوں کی فکریں نہیں کی، تو یہ آج سب کرسچن ہو گئے۔ جتنے بھی آج نسلیں نظر آ رہی ہیں یہ سب مسلمان تھے۔ وہاں چند لوگوں نے مل کر محنت کی، جو آج ہم کہتے ہیں یہ مدارس، مدرسے والے، یہ عالم، یہ حافظ، یہ امام، یہ ہماری ایمان کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا اس کا نقصان؟ دنیا تو کٹ جائے گی، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، لیکن ہماری آخرت برباد ہے۔ دنیا میں کون رہا ہے کتنے دن؟ تو اسلامی معاشرہ بنا ہوا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر بچے کی تین وقت ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے 1 سال سے لے کر 7 سال تک۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ بچہ صرف اس کو کیچ کرتا ہے، اس کو صرف وہ سنتا ہے، جو دیکھتا ہے کاپی کرتا ہے، نقل کرتا ہے کہ میرے ابا اور اماں کیا کر رہے ہیں، اور آپ سب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو۔ یہ بڑا اہم نازک دور ہوتا ہے یہ 1 سے، بلکہ جب سے بچہ پیدا ہو 7 سال تک۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ 7 سال تک بچے کو سینے سے چمٹاؤ، مطلب اس کو پیار دکھاؤ، مارنا نہیں ہے 7 سال تک۔ اس لیے آپ بخاری شریف میں پڑھیں گے، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم کرو، جب 10 کا ہو جائے اب مارو۔ اگر بچے نے انگلش کی ٹیوشن چھوڑ دی، ہم سختی کرتے ہیں کوئی بھی، لیکن بچے نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، آج بچے نے قرآن نہیں سیکھا، قرآن کے قاری صاحب کو قرآن نہیں سنایا، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ نماز نہیں پڑھی، ہم نہیں مارتے،
کیونکہ ہمارے اندر سے اسلام کا احساس نکل گیا۔ کسی نے کہا ہے رحمت کے دریچوں سے برسنے لگے موتی، یعنی جو اللہ کی رحمت کی جو کھڑکیاں ہیں، رحمت کے دریچوں سے برسنے لگے موتی، احساس ندامت کا جو آ جائے بشر میں، ہمیں احساس ہی ہو جائے کہ ہماری نسلیں کدھر مڑ رہی ہیں۔ ایک سے تو پیدا ہونے سے 7 سال تک بچے کو سینے سے چمٹا، اس کو پیار دو۔ 7 سال کے بعد اس کا مائنڈ، یہ میں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سائنس والے یہی ریسرچ کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ اسلام غیر لوگ پڑھ کر وہ پیش کر رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ نئی چیز، یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئی؟ یہ میرے نبی نے دی، ہمارے اللہ نے دی ہے یہ، لیکن ہمیں نہیں پتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی بچی کی عمر ہو گئی، اب اس کا دماغ اور مائنڈ حق اور غلط کا فیصلہ کرنے والا ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ اب وہ سمجھ لے گا، 7 سال تک اس کو سمجھ نہیں تھی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، 7 سال کا ہو گیا، اب اللہ نے یہ صلاحیت دی۔ اس لیے فرمایا کہ 7 سے 14 سال کا یہ وقت ہوتا ہے، ہر ماں اور باپ کو چاہیے اس کو خدمت کرنے والا، لوگوں کی ہیلپ کرنے والا اس کا عادی بنائے، بچے سے خوب خدمت لے اور اس کو بتائے کہ دیکھو دنیا میں کسی کی مدد کرنا اور کسی کو صحیح راستے پر لے آنا، یہ ساری چیزیں اس کو سکھائے، یعنی اس کو ایک خادم بنا دے، خدمت کرنے والا اس کو بنا دے۔ اور سنو، 14 سال کے بعد اسلام میں 15 سال میں وہ بالغ ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں 18 سال میں ہوتا ہے ہمارے ملک کے قانون میں، لیکن اسلام نے کہا 15 سال۔ اس سے پہلے اور بھی نشانی ہے، اگر اور جو نشانی ہے 2 وہ نہیں ہے تو پھر آخری 15 سال تو بالغ ہو گئے۔ فرمایا علماء نے لکھا 15 سے 21 کا جو یہ وقت ہے، اس میں اپنے اولاد کو دوست بنا کر رکھو۔ ہوتا کیا ہے، ہم لوگ اپنی اولاد کو باغی بناتے ہیں، اب اس کے جو احساسات ہیں، فیلنگز بدل گئی، اب اس کے ساتھ آپ سختی نہ کرو، جیسے ہم اپنے دوست کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، کبھی دوست ہمارا کام کر دیتا ہے اور کبھی ہم دوست کا کام کر دیتے ہیں، تو یہ دوستی برقرار رہتی ہے۔ یہ اولاد بڑی ہو گئی ہے، اس کے ساتھ اگر زیادتی کرو گے، بتانے کے طریقے ہیں، سمجھانے کے طریقے ہیں، لیکن یہ ہو رہا ہے، اولاد باقی ہو گئی۔ ہم نے اسلامی معاشرہ نہیں دیکھا، تو بہرحال یہ اسلامی معاشرہ آج ہمارے گھروں سے ختم ہو گیا۔ تو پچھلے ہفتے نکاح کے بارے میں بتایا تھا کہ نکاح کتنی چیزوں کا نام ہے، یہ ساری فضول چیزیں یہ ہمارے اسلام کے اندر کہاں سے آئی؟ پہلے بھی بتایا تھا کہ کرسچن کے اندر یہ طے ہے کہ ان کی نکاح چرچ کے اندر ہوگا، ہمارے مسلمان یہ طے کیوں نہیں کرتے کہ ہم اپنے نکاح مسجد میں کریں؟ تو یاد رکھو نکاح میں صرف 6 چیزیں، بس انہی پہ بات کرنا ہے۔ اس میں 2 فرض ہیں، ایک واجب ہے، 3 سنت ہے، 7ویں چیز نہیں ہے ہمارے اسلام کے اندر۔ نکاح کے سب سے پہلے 2 چیزیں جو فرض ہیں وہ ہیں ایجاب و قبول۔ سب سے پہلے لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے، اب چاہے وہ وکیل لے کر آئے یا والد لے کر آئے، اجازت لے لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑا نازک چیز بتائی، یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا دل نہیں لگ رہا، اللہ نے کہا اکیلا پن محسوس کرتے ہو؟ جی اللہ، ذرا دیکھو اپنی کرپٹ کی طرف، دیکھا تو حوا علیہ السلام عورت موجود ہے، ہاتھ بڑھانے لگے۔ انسان کی مرد کی سب سے بڑی کمزوری میرے اور آپ کے نبی نے بتایا عورت۔ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، متفق علی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ سب سے بڑی آزمائش مرد کے لیے عورت ہے۔ ایک انگریز داں نے لکھا ہے، وہ بات یاد آ گئی، ایک صحابی کے بارے میں۔ صحابی کون؟ جس نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ مبارک شخصیت۔
ایک صحابی کو انگریزوں نے پکڑا اور ایک کمرے میں بند کیا، شراب وہاں رکھی، خوبصورت لڑکی رکھی اور 24 گھنٹے وہاں رکھا۔ اس کے بعد جب دروازہ کھلتا ہے اس لڑکی سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا، سب کام غلط ہو گیا؟ وہ لڑکی نے کیا جواب دیا؟ تم ہاتھ چھونے کی بات کرتے ہو، تم بدکاری کرنے کی بات کرتے ہو، اس آدمی نے میری طرف ایک بھی بار دیکھا بھی نہیں۔ وہ صحابی تھی۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا 18 پارے میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمانوں سے کہہ دو نبی آنکھوں کو نیچے رکھیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ علماء نے لکھا ہے 3 گناہ ایسے ہیں ان سے بچے وہ متقی ہو جائے گا۔ 3 گناہ۔ سب سے پہلے بد نظری۔ کتنے گناہ ہوتے ہیں؟ ہم اپنی عورتوں پر نگاہ، یہ بد نظری ہے، بری طریقے سے نگاہ ڈالنا، نمازیں خراب، روزے خراب، زکوٰۃ خراب، حج خراب، سب۔ تو وہ صحابی تھے، کہنے لگے تم بدکاری کی بات کرتے ہو، ان صحابی نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں۔ وہ مسلمان ہو گئے۔ ایسا مسلمان ہوتا ہے کہ بدکاری تو دور، وہ اپنی ماں بہن بیٹی کی طرح سمجھنے والا مسلمان کو نگاہ بھی نہیں ڈالتا غلط۔ تو سب سے پہلے فرمایا کہ یہ فرض ہے، سب سے پہلے ایجاب و قبول۔ دوسری چیز جو فرض ہے وہ ہے گواہ کا ہونا، یہ بھی یاد رکھا جائے۔ اس میں بہت غلطی ہوتی ہے۔ جب نکاح ہو سب سے پہلے تو یہ نکاح اچھے عالم سے پڑھوانا چاہیے۔ تھوڑی سی دیر میں نکاح ہمارا خراب ہو جاتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ یہ حق تو والد کا ہے، والد نکاح پڑھائے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا خود نکاح پڑھایا۔ صلاحیت ہو اتنی۔ آج ہماری اولاد کے اندر، ہمارے بیٹے کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے والد کا جنازہ پڑھا دے۔ وہ نسلیں، وہ مسلمانوں کی نسلیں کہاں چلی گئی؟ آج ہم نے اپنی بیٹے کو اس لائق بھی نہیں بنایا کہ وہ ہمارا جنازہ پڑھا دے۔ علماء نے لکھا ہے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جنازے کے پڑھانے والا اس کا بیٹا تلاش کیا جاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر امام صاحب نہ ملیں تو نماز جنازے پڑھانے والا نہ ملے۔ وہ صلاحیت پیدا کرو اپنی اولاد کے اندر کہ ہمارا بیٹا وہ ہماری خود نماز جنازہ پڑھے۔ کیسا نماز جنازہ ہوگا؟ وہ بیٹا رو رہا ہوگا، غمگین ہوگا، اللہ اس نماز کو کیسے قبول کرے؟ تو یہ دوسری چیز فرض، گواہ کا ہونا۔ 2 گواہ ہونا ضروری ہے نکاح میں۔ تیسری چیز جو واجب ہے وہ مہر ہے۔ اس پہ تھوڑی سی بات کرنی۔ مہر شریعت کے اندر مہر کوئی طے نہیں ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ بعض کہتے ہیں مہر فاطمی، اس کو شرع پیغمبری بھی بولتے ہیں۔ شریعت میں، قرآن حدیث میں کچھ نہیں ہے کہ مہر یہ ہو۔ ہاں اس کی کم سے کم یہ طے 10 درہم، جس کو 35 گرام بنتی ہے۔ اگر کوئی باندھے گا مثلا 35 گرام 3500 کی ہو گئی، 70,000 روپے کلو کے حساب سے اگر لگائی جائے، 35 گرام کے جتنے پیسے بنتے ہیں اس سے کم اگر مہر بندی ہے وہ مہر نہیں کہہ رہا ہے، یہ بھی یاد رکھا جائے۔ 10 درہم 35 گرام بنی، بس یہ طے کم سے کم ہے۔ کوئی بیوی کا حق ہے، یہ بیوی کا حق ادا کرو۔ یہ مہر بڑی اہم چیز ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا 22ویں پارے میں قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کیا متعین کیا ہے تمہاری بیویوں کے لیے۔ یہ حق ہے۔ بوڑھے ہو جاتے ہیں، مہر ادا نہیں کرتے۔ اور یہ بھی مہر ایسا حق ہے کہ مرنے کے بعد جو مرا ہے
اس کے وراثت میں سب سے پہلے قرضہ دیا جائے گا، اور یہ مہر قرض ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو کفن دفن اس کے پیسے میں سے یہ حق ہے۔ اگر کوئی بھائی یا بیٹا یا کوئی رشتہ دار دینا چاہے وہ منع نہیں ہے، لیکن اسلام نے اصول بنایا، مرنے والے کو چاہیے کہ خالی پورا صدقہ کر کے نہ مرے، ورنہ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ گلیوں میں چندہ ہو رہا ہے، کس چیز کا ہے؟ کہ کفن دفن کا چندہ ہو رہا ہے۔ اسلام نے کہا عزت سے مرو، کچھ چھوڑ کر جاؤ۔ تو سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام، اس کے بعد قرضہ دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت تھی کہ جب جنازہ پڑھاتے تھے تو پوچھتے تھے یہ قرضہ لے کر تو نہیں مرا؟ مہر قرض ہے، لوگ مر رہے ہیں اور مہر نہیں دیتے۔ لاکھوں روپے ہم شادیوں میں لگا دیتے ہیں، لیکن جو بیوی کا حق ہے وہ کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا، اگر کوئی، اور پھر اللہ کے نبی ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی آپ نماز جنازہ پڑھائیے، ان کا قرضہ میں دوں گا، پھر نماز جنازہ پڑھائیے۔ یہ بتلایا ہمیں قرضہ لے کر نہ مرو۔ تو یہ مہر جو ہے اس کی کوئی متعین نہیں ہے۔ ہم حضرت فاطمہ کا تو مہر دیکھتے ہیں، میرے فاطمی 132 تولہ 3 ماشا چاندی۔ باقی بیٹیوں کا کہاں ہے؟ حضرت زینب اللہ کے نبی کی بیٹی، حضرت رقیہ اللہ کے نبی کی بیٹی، حضرت ام کلثوم اللہ کے نبی کی بیٹی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ چاروں اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں، ہم صرف اس کو دیکھتے ہیں۔ تو مہر کیسے رکھا جائے؟ یاد رکھو یہ مہر شوہر کی حیثیت سے، شادی اسلام میں نکاح مسجد میں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھا جائے، میں اسی کو بتاؤں گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بڑے 1-1 لاکھ کے لاج ہیں، جب نکاح پڑھانے کا وقت آتا ہے تو مہر کتنا؟ 20,000 50,000 نہیں، تم لاکھوں روپہ اس میں خرچ کر رہے ہو تو مہر اتنا کم کیوں ہے؟ تو مہر شوہر کی حیثیت کے مطابق، نہ اتنا زیادہ ہو کہ وہ دے نہ پائے، نہ اتنا کم ہو کہ بیوی کی حیثیت سے دے جائے۔ اور مہر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے عین کے ساتھ معجل، یہ عربی کے لفظ ہیں، ذرا سے الفاظ میں بدل جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے معنی ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم یعنی رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہم نے کہہ دیا رجیم تو گناہ ہو گیا۔ رجیم کے معنی لعنت، یہ شیطان کی صفت ہے۔ تو اسی طریقے سے عین کے ساتھ جلدی مہر اور حمزہ کے ساتھ دیر میں مہر، تو الگ الگ ہے۔ بہرحال یہ مہر ایک حق ہے، بیوی کا حق ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ باقی چیزیں انشاءاللہ اگلے ہفتے بتائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔